ایک پروفیسر صاحب تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ رہتے تھے۔ پروفیسر صاحب کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ پروفیسر صاحب نے اپنی بیوی سے کہا، برائے مہربانی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو اب پیسے عنایت فرما دیجیے۔ ان کی اہلیہ نے کہا، اتفاق ہے پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہیں۔ تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ مجھے یہ سونے کی انگوٹھی عنایت فرما دیجیے، میں اس کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہوں، پھر جیسے ہی میرے پاس پیسے آئیں گے، رقم آئے گی تو میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا، یہ انگوٹھی تو میں آپ کو نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ تو میری والدہ محترمہ کی نشانی ہے۔ پروفیسر صاحب بڑے پریشان ہوئے۔ بہرحال کچھ وقت گزرا۔ پروفیسر صاحب کو محسوس ہوا جیسے ان کی بیوی کو ان سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ کچھ خفا سی رہنے لگی ہیں۔ تو پروفیسر صاحب نے دریافت کیا، آخر ایسی کیا بات ہے، آپ مجھ سے کیوں خفا ہیں؟ بیگم صاحبہ نے جواب دیا، جس دن آپ نے مجھ سے انگوٹھی کا تقاضا کیا تھا، میری سونے کی انگوٹھی اس دن سے ہی غائب ہے۔ پروفیسر صاحب بڑے حیران ہوئے اور پروفیسر صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کی انگوٹھی نہیں لی۔ اس پر بیگم صاحبہ نے کہا کہ اس گھر میں میرے اور آپ کے سوا تو کوئی بھی نہیں رہتا، تو آخر کار وہ سونے کی انگوٹھی کہاں گئی؟ دونوں بہت ہی پریشان ہوئے اور بیگم صاحبہ کو یہ غلط فہمی لاحق ہو گئی کہ پروفیسر صاحب نے ان کی بغیر اجازت کے ان کی سونے کی انگوٹھی فروخت کر دی ہے، جبکہ پروفیسر صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے وہ انگوٹھی نہیں لی۔ اسی دوران میں پروفیسر صاحب کو گھر میں بدبو کا احساس ہوا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد پروفیسر صاحب کو گھر کے کونے سے ایک مرا ہوا چوہا ملا۔ پروفیسر صاحب جب اس چوہے کو اٹھا کر باہر پھینکنے کی غرض سے چوہے کے پاس گئے تو سارا معاملہ کھل کر پروفیسر صاحب کے سامنے آ گیا۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ وہ چوہا بیگم صاحبہ کی انگوٹھی نگل چکا تھا، جس کی وجہ سے اس چوہے کی موت واقع ہو گئی تھی، اور آخرکار وہ سونے کی انگوٹھی بھی چوہے کے پیٹ سے برآمد ہو گئی۔ دیکھیے، غلط فہمیاں اسی طرح پیدا ہو جاتی ہیں، بلا سمجھے بغیر کسی تحقیق کے ہم نتائج پر پہنچ جاتے ہیں، جس سے غلط فہمی جنم لیتی ہیں۔